الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، خوشنودی خدا کی وہ نعمت نہ پا سکا. کتنا ہے بد نصیب وہ کتنا ہے نا مراد جو مفت میں ملی ہوئی جنت نہ پا سکا. معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان بیان کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. ایک مرتبہ نبی کریم مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ نامراد آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ جب بھی وہ چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلایا. لاٹھی ٹھیکتا ہوا ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ سے دریافت کیا کہ بیان کرو. اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا، مجھ میں طاقت تھی اور میں مالدار تھا، اور جب یہ کمزور تھا میں نے اس کو کبھی اپنی چیز کے لینے سے نہیں روکا، مگر آج میں کمزور ہوں، یہ تندرست و قوی ہے، میں کمزور ہوں، یہ تندرست و قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے. یہ بات سن کر نبی کریم مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور ولدنا خلف سے مخاطب ہو کر فرمایا: تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. اے لوگو، یہ جملہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنا مال اپنے والدین سے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، والدین کے علاج پر خرچ نہیں کرتے. اے لوگو، والدین ان الفاظ میں شہد کی سی حلاوت اور دنیا بھر کا سکون بھرا ہوا ہے. ماں کے پیروں تلے جنت تو باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں کی انگلیاں جب ہمارے سروں پر رہی ہوتی ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کی ساری خوشی ہمارے سر پر قبض کر رہی ہے. اے لوگو، ایک وقت تھا کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا کرتے تھے، مگر آج وہی کمبخت اولاد اپنے والدین کے خدمت کو فراموش کر دیتی ہے. اے انسان، تو کیسے بھول گیا ان ماں باپ کو کہ پیاس تجھے لگتی تھی، ترس تیرے والدین کو آتا تھا، سردی گرمی تجھے لگتی تھی، پریشان تیرے والدین ہویا کرتے تھے، کہ اگر تو ان کی پوری زندگی بھی خدمت کرے تب بھی تو ایک درد کا بدل ادا نہیں کر سکے گا. مجھے یہی بات کہہ کر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ایک جگہ محفل میں ایک لڑکے کے ابو بیٹھے تھے. ان کی گودی میں ایک بچہ تھا. اس کے سامنے اچانک سے جب ہی کوا آ گیا تو اس نے اپنے ابا سے پوچھا: ابا جان، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیٹا کوا ہے. تو پھر اس نے دوبارہ پوچھا: یہ کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا: بیٹا یہ کالا ہوتا ہے. تو پھر ان کے بچے نے پوچھا: ابا جان یہ کیسے بولتا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا: بیٹا یہ کائیں کائیں کرتا ہے. پھر کچھ عرص گزرنے کے بعد ان کے ابو کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ان کے ابا کی آنکھوں کی روشنائی چلی گئی. تو کچھ عرصے کے بعد ان کے ابا کے سامنے کچھ کالا سا نظر آنے لگا. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا: بیٹے یہ کالا کالا کیا ہے؟ تو ان کے بیٹے نے اس وقت جواب دیا کہ بڈھے چمکتا نہیں کہ یہ کوا ہے. تو ان کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تم اپنی زندگی کو کیسے بھول گئے کہ بچپن میں اگر تم نے مجھ سے 10 بار پوچھا تو میں نے تمہیں 10 بار بتایا، مگر آج تم نے مجھ کو ایک بار میں ہی ڈانٹ دیا. میرے معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، کہ جس کو چاہیے کہ اس کی دکان میں وسعت ہو، کہ اس کے مکان میں خیر و برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ والدین کی فرما برداری بھی لازم کریں. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تین آدمیوں کی خدمت سے کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اول والدین کی خدمت سے، دوم استاد کی خدمت سے، سوم مہمان کی خدمت سے. میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.